بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 261 ہے، جس کا عنوان ہے باب استحباب افاضۃ الماء علی الرأس ثلاثہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل راسي بكذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على راسي ثلاث اكف۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل کے بارے میں کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا۔ لوگوں میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ ہم تو سر کو اس طرح دھوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اپنے سر پر 3 چلو پانی بہاتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی ثقۃ ثبت متقن۔ دوسرے ہیں ابو اسحاق عمر بن عبداللہ بن عبید السبیعی ثقۃ عابد۔ تیسرے ہیں سلیمان بن سرد۔ چوتھے ہیں جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل رضی اللہ عنہ۔ بدر کے قیدیوں کے فدیے کے معاملے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ پھر خیبر کے سال یہ مسلمان ہوئے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہوئے، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس سند کے اندر ارشاد فرمایا قال یحییٰ اخبرنا وقال الاخران حدثنا۔ یہ تحمل اور ادا کی کیفیت میں شیوخ کے اختلاف کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس سند کے اندر تحدیث، اخبار، عنعنہ، یہ تمام صیغے موجود ہیں، اور اس میں صحابی سے روایت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس مقام پر شارحین نے حدیث کے فوائد میں سے جو تیسرا اہم مسئلہ اخذ کیا ہے وہ علم مباحثے اور آداب اختلاف سے متعلق ہے۔ اس میں 3 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین اور علم کی باتوں میں مناظرہ کرنا یعنی دلائل کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ شاگردوں یا اصحاب کا اپنے امام، استاد یا کسی بڑے بزرگ کی موجودگی میں علمی مسائل پر آپس میں بحث کرنا بھی بالکل درست ہے۔ یہ بے ادبی نہیں بلکہ تحقیق کا حصہ ہے۔ تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور ان کے بعد اہل علم کی موجودگی میں بھی رائے کا اختلاف کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک اہم شرط ہے کہ آواز بلند نہ ہو۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے قلم دوات مانگی۔ اس وقت صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوا اور کچھ شور بلند ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ناراض ہو کر فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، کیونکہ میرے پاس جھگڑنا مناسب نہیں۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اختلاف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ اختلاف جو ادب کے دائرے میں ہو وہ جائز ہے، لیکن وہ اختلاف جو جھگڑے، شور شرابے اور چیخ و پکار کی نوبت تک پہنچ جائے وہ منع ہے، جیسا کہ اس حدیث کے سیاق سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں آوازیں بلند ہونے لگی تھی، جو کہ قرآن کریم کے حکم لا ترفعوا اصواتکم یعنی اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اس کے خلاف تھا اور تعظیم کے منافی تھا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ مہذب علمی اختلاف جائز ہے، لیکن شور اور جھگڑا ممنوع ہے۔ اس حدیث سے غسل کے طریقے کے حوالے سے چوتھا اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل میں سر پر 3 چلو پانی ڈالنا مسنون ہے، اور شریعت کی نظر میں طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ مقدار کافی ہے۔
اس لیے اس سے تجاوز کرنا یا اسے کم سمجھنا مناسب نہیں، کیونکہ سب سے بہترین طریقہ اور ہدایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے، اور قرآن نے بھی ہمیں یہی اصول دیا ہے کہ نبی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ ایک بہت لطیف علمی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سر پر 3 بار پانی بہانا تو بالاتفاق مستحب ہے ہی، لیکن ہمارے فقہا نے اس حکم کو پورے جسم پر بھی لاگو کیا ہے۔ اس کی دلیل وہ قیاس کے ذریعے دیتے ہیں کہ دیکھیے، وضو جو کہ ایک ہلکی عبادت ہے اور دن میں بار بار دہرائی جاتی ہے، جب اس میں اعضاء کو 3 بار دھونا مستحب ہے، تو غسل جو کہ وضو کی بنسبت ایک بڑی طہارت ہے اور کبھی کبھار کیا جاتا ہے، تو اس میں اعضاء کو 3 بار دھونا تو بدرجہ اولا یعنی زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ البتہ فقہا میں سے صرف ایک بزرگ امام ماوردی رحمہ اللہ نے یہ رائے دی تھی کہ غسل میں تکرار یعنی 3 بار دھونا مستحب نہیں، مگر امام نووی رحمہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان کی یہ رائے شاذ ہے، یعنی جمہور علماء کے مقابلے میں الگ تھلگ ہے، لہذا یہ رائے متروک ہے اور قابل عمل نہیں۔ درست بات یہی ہے کہ غسل میں بھی 3 بار پانی بہانا مستحب ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں سے 5واں اہم سبق ہمیں تعلیم اور تربیت کے آداب کے حوالے سے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر قربان جائیں کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو آپ نے سختی سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا عمل حرام ہے یا تم غلط ہو، بلکہ انتہائی شفقت اور حکمت سے انہیں اپنا عمل بتا دیا کہ میرا طریقہ یہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ خود ہی دیکھ کر ہدایت پا جائیں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کریم استاد اور بہترین رہنمائی کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری نقطہ ایک فقہی استدلال کے بارے میں ہے۔ بظاہر اس حدیث کو دیکھ کر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا شاید ضروری نہیں، کیونکہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن شارحین اس کا علمی جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں وضو کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اصل بحث اور اختلاف صرف سر دھونے کی مقدار پر ہو رہا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے صرف اسی کا حکم بیان کیا جو محل نزاع تھا۔ بہرحال حتمی بات وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مستحب عمل ہے جس کے دلائل دوسری جگہ موجود ہیں، لہذا انسان کو اس سنت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن بشار بن عثمان العبدی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں محمد بن جعفر الحذلی ثقۃ، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة۔ قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو ثقیف کے وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہنے لگے کہ ہمارا علاقہ ایک سرد خطۂ زمین ہے، ہم کس طرح غسل کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی النیسابوری، دوسرے ہیں اسماعیل بن سالم الصائغ البغدادی ثقۃ، تیسرے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم ثقۃ ثبت، اور چوتھے ہیں ابو بشر بن ابی وحشیہ، اور پانچویں ہیں ابو سفیان جن کا نام ہے طلحہ بن نافع، اور چھٹے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری السلمی رضی اللہ عنہما
صحابی ابن صحابی ہیں۔ 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابو بشر ابو سفیان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور یہ دونوں حضرات اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس حدیث کے بالکل آخر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے حوالے سے ایک جملہ نقل کیا ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں علم حدیث کا ایک بہت عظیم اور باریک نکتہ پوشیدہ ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی گہری بصیرت اور فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں حشیم۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ مدلس کہلاتے ہیں۔ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جس کی روایت میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید اس نے اپنے استاد سے براہ راست نہ سنا ہو۔ اصول یہ ہے کہ مدلس راوی اگر ان کا لفظ بولے یعنی ان فلاں کر کے روایت کرے تو اسے دلیل نہیں مانا جاتا جب تک کہ وہ یہ واضح نہ کر دے کہ اس نے خود سنا ہے۔ چونکہ مرکزی روایت میں حشیم نے ان کا لفظ استعمال کیا تھا جس سے سند میں کمزوری رہ گئی تھی، اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فوراً آخر میں ابن سالم کی روایت لائے جس میں انہوں نے تصریح کر دی کہ حشیم نے یہاں اخبرنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے فائدہ ہوا کہ ان کے سماع یعنی خود سننے کا ثبوت مل گیا اور سند کا وہ باریک سا اشکال بھی ختم ہو گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ قاعدہ پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ مکثرین سبع میں سے ایک ہیں اور انہوں نے 1170 احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں زیر بحث ہے وہ ایک بہت نازک علمی بحث ہے کہ کیا حدیث بیان کرتے وقت نبی کے لفظ کو رسول سے یا رسول کے لفظ کو نبی سے بدلنا جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں شیخ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ذرا سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ تبدیلی جائز نہیں، اگرچہ حدیث میں روایت بالمعنی یعنی الفاظ بدل کر مفہوم ادا کرنا جائز ہے، مگر ان دو الفاظ میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اور رسول کے اصطلاحی معنی میں فرق ہے۔ ان کے نزدیک رسول وہ ہے جسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو، اور نبی وہ ہے جسے وحی تو ملی ہو مگر تبلیغ کا حکم نہ ہو، لہذا جب معنی الگ ہیں تو لفظ بدلنا درست نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کتاب میں لفظ نبی لکھا ہوتا اور سنانے والا استاد رسول پڑھ دیتا تو وہ اسے کاٹ کر وہی لفظ لکھ دیتے جو زبان سے سنا گیا تاکہ لفظ کی حفاظت رہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تعاقب کیا ہے، یعنی ابن صلاح کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ نبی اور رسول کی لغوی تعریف میں فرق ہے، لیکن یہاں مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، اور یہ مقصد دونوں الفاظ سے حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ ذات تو ایک ہی ہے۔ رہا امام احمد رحمہ اللہ کا معاملہ تو ان کے بیٹے صالح نے جب ان سے صراحت پوچھی تو انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد کی وہ کاٹ چھانٹ والا عمل محض استحباب پر محمول تھا، اسے واجب یا ضروری نہیں کہا جا سکتا۔ یہی مذہب حماد بن سلمہ اور خطیب بغدادی رحمہم اللہ کا بھی ہے۔ البتہ جو لوگ اس تبدیلی کو منع کرتے ہیں وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں جس میں سوتے وقت کی دعا سکھائی گئی۔ اس میں صحابی نے جب و نبی کی جگہ و رسولک پڑھ دیا تو آپ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا کہ نہیں ویسے ہی پڑھو و نبی الذی ارسلتا، گویا وہ کہتے ہیں کہ اگر لفظ بدلنا جائز ہوتا تو آپ علیہ السلام وہاں نہ ٹوکتے۔ پچھلی عبارت میں جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اعتراض کیا گیا کہ آپ نے دعا کے الفاظ بدلنے سے منع فرمایا، اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث یہاں دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعاؤں اور اذکار کے الفاظ توقیفی ہوتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر شدہ ہوتے ہیں۔ ان مخصوص الفاظ میں کوئی خاص راز یا تاثیر ہو سکتی ہے جو بدلنے سے ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے دعا میں تبدیلی منع ہے، مگر عام حدیث بیان کرنے میں یہ سختی نہیں۔ چنانچہ حافظ عراقی اور امام بلقینی بھی امام نبوی رحمہ اللہ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ روایت میں یہ تبدیلی جائز ہے۔ اس موقع پر بدر بن جماعہ نے ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کرے تو یہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ رسول کا رتبہ بڑا ہے، لیکن رسول کی جگہ نبی کا لفظ کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ ابن جماعہ کی یہ تفریق بے معنی ہے، کیونکہ یہاں بحث صفات کی نہیں بلکہ نسبت کی ہے کہ بات کس ہستی کی ہے۔ جب ذات ایک ہی ہے تو چاہے نبی کہیں یا رسول، بات اسی ذات کی طرف منسوب ہوگی، لہذا یہ فرق کرنا درست نہیں۔ اس تمام بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت نبی کو رسول سے یا رسول کو نبی سے بدلنا شرعاً جائز ہے، البتہ افضل، بہتر اور محفوظ راستہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے استاد سے جو لفظ سنا ہو بعینہ وہی لفظ آگے بیان کرے۔ اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے ہو بہو ویسے ہی آگے پہنچایا جیسے سنا تھا۔ لہذا طالب علم کے لیے بصیرت کی بات یہی ہے کہ وہ احتیاط کو لازم پکڑے۔ وبه قال وحدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے سر پر 3 بار چلو بھر کر پانی بہاتے۔ حسن بن محمد نے حضرت جابر سے کہا کہ میرے سر کے بال بہت گھنے ہیں، تو حضرت جابر نے فرمایا اے بھتیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تیرے بالوں سے زیادہ گھنے اور اچھے تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن مسنہ، دوسرے ہیں عبد الوہاب الثقفی، تیسرے ہیں جعفر بن محمد، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی محمد بن علی، اور صحابی کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث اور عنعنہ اور قول سارے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہے، اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ان 6 مشائخ میں سے ایک ہیں جسے ائمہ اصول 6 بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں چند بنیادی فوائد اور اسباق ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو وہی ہے جو ہم مسلسل بیان کر رہے ہیں کہ غسل کے دوران سر پر 3 بار پانی بہانا مستحب اور مسنون عمل ہے۔ دوسرا اہم سبق ہمیں پانی کے استعمال کے بارے میں ملتا ہے کہ طہارت چاہے وضو ہو یا غسل، اس میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ بلا وجہ کی احتیاط کے نام پر بہت زیادہ پانی بہانا یا وسوسوں میں پڑ جانا، جسے عربی میں تنطع کہتے ہیں، شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے اور اسراف ہے۔ تیسرا نقطہ ہمیں اپنے اسلاف یعنی صحابہ اور تابعین ان کے طریقے استدلال کے بارے میں ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو دلیل مانتے تھے، بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام کے عمل مبارک کو بھی حجت اور دلیل سمجھتے تھے۔ جیسے کہ یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جب غسل کا طریقہ پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی رائے دینے کی بجائے براہ راست آپ علیہ السلام کا عمل پیش کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایسے کیا کرتے تھے۔ چوتھا اور بہت دلچسپ سبق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر علم کے محض بحث برائے بحث کر رہا ہو تو مسئلہ واضح کرنے کی نیت سے اسے سختی سے جواب دینا بھی جائز ہے۔ ہوا یوں کہ جب ایک شخص حسن بن محمد نے پانی کی مقدار سنی تو کہنے لگے اتنا پانی تو میرے لیے کافی نہیں ہوگا، گویا وہ سنت پر اپنی عقل کو ترجیح دے رہے تھے۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فوراً انہیں ٹوکتے ہوئے ایک مسکت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا یہ پانی تو اس ہستی کے لیے بھی کافی ہو جاتا تھا جو تم سے زیادہ بہتر تھی اور جن کے بال بھی تم سے زیادہ گھنے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ بلکہ خاموشی سے اتباع سنت کرو،
چنانچہ اس زبردست جواب سے وہ بالکل لاجواب ہو گئے۔ ان فوائد کے سلسلے میں پانچواں اہم سبق ہمیں علم کی عظمت کے بارے میں ملتا ہے، وہ یہ کہ علمی بحث و مباحثہ کرنا اور سوال پوچھنا کسی کی شان کے خلاف نہیں، چاہے پوچھنے والا نسب اور خاندان کے اعتبار سے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اسے علم سیکھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ علم تو شریف انسان کی شرافت میں مزید اضافہ کرتا ہے، جبکہ جہالت انسان کا مرتبہ گھٹا دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ علم تو ان گھروں کو بھی بلند کر دیتا ہے جن کے ستون نہیں ہوتے، یعنی جن کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہوتا، اور جہالت عزت اور شرافت والے گھرانوں کو بھی گرا کر تباہ کر دیتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ جب حق بات واضح ہو جائے اور دلیل سامنے آ جائے تو وہ وہیں رک جائے، یعنی اپنی رائے پر اڑا نہ رہے۔ حق کے سامنے سرے تسلیم خم کر لینا ہی بڑائی ہے، وہاں مزید بحث اور جھگڑا کرنا درست نہیں۔ ساتواں فائدہ ہمیں نفسیاتی تربیت کا ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں آنے والے شیطانی وسوسوں کا خود مقابلہ کرے۔ اگر دل میں یہ خیال آئے کہ پانی کم ہے یا طہارت نہیں ہوئی تو ان خیالات کو جھٹک دے اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پابند بنا لے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا پانی کافی تھا تو میرے لیے بھی کافی ہے۔ یہی وسوسوں کا بہترین علاج ہے۔ آٹھواں اور آخری سبق یہ ہے کہ اس حدیث نے یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دی کہ بہترین طریقہ اور بہترین ہدایت صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوش نصیبی آپ علیہ السلام کی پیروی ہی میں رکھ دی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی، اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔